بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم اسلامیات جماعت ہشتم کو شروع کرنے والے ہیں ایٹا ٹیسٹ کی تیاری کے لیے۔ عقیدہ سے مراد وہ پختہ نظریہ اور یقین ہے جس کو کوئی شخص اپنے دل اور دماغ میں راسخ کر کے مضبوطی کے ساتھ اس پر قائم رہے۔ تو عقیدہ سے مراد کیا ہے؟ پختہ نظریہ اور یقین۔ بعد میں آنے والی زندگی ابدی زندگی کا نام ہے۔ آخرت کا نام کیا ہے؟ آخرت کی زندگی ابدی زندگی ہے اور دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے۔ قیامت کے دن پہلی مرتبہ سور پھونک کے جانے پر تمام مخلوقات موت سے ہمکنار ہو جائیں گے۔ جب پہلی مرتبہ سور پھونک کی جائے گی تو کیا ہوگا؟ تمام مخلوقات مر جائیں گے۔ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ تمام مخلوقات دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 28 میں آیا۔ پہلے تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کر دیا، پھر تم وفات کرے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا۔ تو دو مرتبہ مرنا اور دو مرتبہ جینا، یہ کس آیت میں آیا ہے؟ سورۃ البقرہ میں۔ تمام انبیاء و رسول کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے لواء الحمد تلے جمع ہونا۔ لواء الحمد کس کا جھنڈا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہوگا قیامت کے دن۔ دنیا میں اچھے اور برے ہر دو طرح کے انسان پائے جاتے ہیں۔ آخرت کی زندگی ہے ابدی۔ قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا دو مرتبہ۔ انسان کی پیدائش کا مقصد عبادت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے نیکی اور بدی کا۔ دنیا میں موجود رکاوٹیں عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے والے کو نیک اعمال سے کرتی ہیں دور۔ کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ ان سے پہلو کا انجام کیسا ہوا؟ پہلی دفعہ سور پھونکے جانے پر تمام مخلوقات موت سے ہمکنار ہو جائیں گے۔ دوسری دفعہ سور پھونکنے جانے پر تمام مخلوقات زندہ کی جائیں گے۔ جزا و سزا کا فیصلہ عالم الغیب اور مطلق العنان ہستی کرے گی۔ انسانوں کے تمام اعمال کا آخر میں مواخذہ ہونا ضروری ہے۔ عقیدہ آخرت مسلمان کو ذمہ دار بناتا ہے۔ عقیدہ سے مراد پختہ نظریہ اور یقین ہے۔ انسان کی تخلیق بیکار اور بے مقصد نہیں ہے۔ احساس ذمہ داری بیدار کرنے میں عقیدہ آخرت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وقوع قیامت کے وقت سور پھونکا جائے گا۔ ایمان اور اعمال صالحہ کی کثرت والا انسان جنت میں جائے گا۔ روزہ اسلام کا چوتھا بنیادی رکن ہے۔ اسلام کا چوتھا بنیادی رکن کون سا ہے؟ روزہ۔ روزے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صوم۔ روزے کیا ہے؟ یہ فرض ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو، اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 دن کے روزے رکھو۔ قرآن کریم اور رمضان المبارک کے روزوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ نیکی کا ثواب 10 سے 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ نیکی کا ثواب 10 سے 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر نیک عمل کا ثواب 10 گنا سے بڑھا کر 70 گنا تک کر دیا جاتا ہے۔ 10 گنا سے بڑھا کر 70 گنا تک۔ روزہ اور قرآن مجید دونوں روز آخرت میں بندی کی شفاعت کریں گے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے نجات دلانے والا ہے۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے۔ قیامت کے روز اس میں سے روزہ دار داخل ہوں گے۔ روزہ دار کس دروازے سے داخل ہوں گے؟ ریان۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ایک روزے کی وجہ سے اس شخص کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت دور کر دے۔ 70 سال کی مسافت۔ مقدس مہینے میں تیز چلنے والی آندھیوں سے بھی سخاوت فرماتے کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ تعالیٰ نے روزہ داروں کے لیے 2 خوشیاں رکھی ہے، خوشی افطار کے وقت، خوشی رب کی ملاقات کے وقت۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ علیہ السلام کے لیے مغفرت کا مہینہ رمضان قرار دیا ہے۔ 27 تاریخ لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظیم مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان عطا فرمائی۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کی گئی ہیں۔ قرآن مجید کا نزول رمضان کے مقدس مہینے میں ہوا۔ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ روزہ دار کو ایک خوشی افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ روزے کا بنیادی مقصد ہے تقوی۔ رمضان میں زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے شیاطین کو۔ لیلۃ القدر بہتر رات ہے 1000 مہینوں سے۔ رمضان کا پہلا عشرہ کہلاتا ہے رحمت۔ اسلام کا 5واں رکن کون سا ہے؟ حج، اور 4تھا رکن روزہ تھا۔ شریعت کی اصطلاح میں 8 ذوالحجہ سے 13 ذوالحجہ کے مقررہ دنوں میں عبادت کی نیت سے مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کی زیارت اور شعائر اللہ کو ادا کرنا حج کہلاتا ہے۔ عربی زبان کا لفظ ہے حج، اس کے معنی ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، اور حج 8 ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ تک ہوتا ہے۔ حج صاحب استطاعت مسلمان پر ایک مرتبہ ادا کرنا فرض ہے۔ سورۃ آل عمران میں اس کا ذکر آیا ہے۔ حج فرض ہونے کے لیے استطاعت کا ہونا شرط ہے۔ حج مبرور کرنے والے کی جزا جنت ہے۔ حج مبرور۔ ایمان اور جہاد کے بعد سب سے افضل عبادت کون سا ہے؟ حج۔ 9 ذوالحجہ کو عرفہ کے دن اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حج کے بارے میں احادیث نبویہ کا نچوڑ ہے کہ حج کی عبادت دراصل توبہ اور بندگی کا پل لاتی ہے۔ توبہ اور بندگی کا منسک کی جمع، اس کا مطلب عبادت کا طریقہ ہے۔ منسک کی کیا معنی ہے؟ عبادت کا طریقہ۔ لکل امت جعلنا منسکا، سورۃ الحج۔ مناسک حج میں احرام باندھنا، نیت کرنا، وقوف عرفہ، طواف زیارت، یا کیا ہے؟ مناسک حج ہے۔ واجبات حج: سعی کرنا، رمی کرنا، طواف وداع کرنا، بال منڈوانا، مزدلفہ میں رات کا قیام کرنا۔ حج میں تمام قولی، فعلی اور مالی عبادتیں یکجا ہو جاتی ہیں۔ خواتین کا حج کرنا جہاد کرنا قرار دیا گیا ہے۔ خواتین کا حج جہاد ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ حج کب فرض ہوا؟ 9 ہجری کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو ایمان اور جہاد کے بعد افضل عمل قرار دیا۔ صفا و مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے۔ حج کے لیے جانے والا احرام باندھتا ہے میقات سے پہلے۔ حج کی عبادت ہر عاقل، بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ ادا کرنا فرض ہے۔ حاجی راستے کے اخراجات پورے کر سکتا ہو اور پیچھے گھر والوں کے لیے بھی خرچ چھوڑ سکتا ہو۔ حج مبرور کرنے والے کی جزا جنت ہے۔ حج کے ایام میں 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ حج کی عبادت دراصل توبہ اور بندگی کا پل لاتی ہے۔ حج میں تمام قولی، پیاری اور مالی عبادتیں یکجا ہو جاتی ہے۔ حج کے دوران میں مسلمانوں کو اپنی دینی زبان عربی کو بولنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم: عمدہ افعال اور پسندیدہ خصائل کو بآسانی، رغبت اور بے تکلفی سے ادا کرنے کو خلق کہتے ہیں۔ عظیم سے مراد بہت بڑا اور بلند ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سورۃ القلم میں ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تقریباً 25 برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ 25 برس تک۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے گھر دودھ دوہنے جاتا تھا؟ سیدنا خباب بن الارت رضی اللہ عنہ کے گھر پر، کیونکہ وہ غزوہ پر گیا تھا۔ عرب رفع حاجت کے وقت پردہ نہ کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہبانیت کو ناپسند فرماتے تھے جو عیسائی کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک
ایک مرتبہ یہ عہد کر گیا کہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھیں، رات کو عبادت کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ میں 3 دن کے روزے کافی ہے، مہینہ میں 3 دن کے روزے رکھنا یہ کافی ہے انسان کے لیے۔ سہولت اور آسانی والا عمل پسند فرماتے تھے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بارے میں کسی نے شکایت کی کہ وہ نماز عشاء میں لمبی سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء پڑھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کی نماز میں سورۃ الشمس، سورۃ اللیل یا سورۃ الاعلی پڑھ لیا کرو۔ ایک دفعہ ایک مخزوم عورت فاطمہ نے چوری کی۔ قریش خود کو بے عزتی سے بچانا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون تھا؟ سیدنا اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ سفارش کے لیے کہا، سیدنا اسامہ ابن زید کو سفارش کے لیے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل اسی کی بدولت تباہ ہوئی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی۔ اللہ کی نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جسے انسان ہمیشہ کرے، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ ان احب العمل الی اللہ ادومہ وان قل۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 25 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینے میں 3 دن کے نفلی روزے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہبانیت کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں سہولت اور آسانی والا عمل پسند فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ایک مخزومی عورت نے چوری کی۔ بنی اسرائیل اسی بدولت تباہ ہوئی کہ وہ غریبوں پر حد جاری کرتے تھے اور امراء کو چھوڑ دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نام لیے بغیر تنقید فرماتے، ضروری عمارت کے سوا ہر عمارت انسان کے لیے وبال ہے۔ پسندیدہ عادات کو بے تکلفی سے ادا کرنے کو خلق کہتے ہیں۔ آغاز وحی میں پریشان اور متفکر دیکھ کر خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی عادات بتا کر تسلی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خباب بن الارت کے گھر جاتے اور دودھ دوہتے۔ سید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے آبادی سے دور نکل جایا کرتے۔ ناز و نعمت، تکلف اور عیش پرستی ناپسندیدہ عادات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر تمہارے جسم کا حق ہے، آنکھ کا حق ہے، بیوی کا حق ہے۔ پسندیدہ اخلاق پر ہمیشہ قائم رہنے کو استقامت کہتے ہیں۔ صبر کے لغوی معنی روکنے اور برداشت کرنے کے ہیں۔ تحمل کے معنی بھی برداشت اور بردباری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب کہا گیا ہے کس کو؟ صبر کرنے والے کو۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہر انسان خسارے میں ہے، لیکن وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں، آپس میں حق کی تلقین کرتے، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، تو وہ لوگ خسارے سے نکل جاتے ہیں۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، صبر کیجیے جیسا کہ صاحب اعظم رسول نے صبر کیا، سورۃ الاحقاف میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان بعثت سے پہلے مکہ معظمہ کی پسندیدہ شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ابو لہب اور اس کی بیوی نے ہر طرح دشمنی کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے۔ شعب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے خاندان اور بنو ہاشم سمیت 3 سال تک کفار مکہ کی معاشرتی اور معاشی بائیکاٹ کا شکار رہے۔ غزوہ احد میں دندانی مبارک شہید ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں۔ غزوہ احزاب میں بھوک کی وجہ سے پر دو پتھر باندھے۔ غزوہ احزاب، غزوہ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ ابھی دودھ پینے کی عمر میں تھے کہ وفات پا گئی۔ تحمل کا معنی ہے بردباری اور استقامت دکھانا۔ اللہ تعالیٰ نے مدد حاصل کرنے کا حکم دیا ہے صبر اور نماز سے، بالصبر والصلاۃ۔ بے بسی کے باعث انتقام نہ لینا بے کسی ہے۔ میدان جنگ میں صبر ڈٹ کر بہادری اور ثابت قدمی دکھانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین پر دشمنی کی۔ ابو لہب اور اس کی بیوی۔ صبر کا لغوی معنی
روکنے اور برداشت کرنے کے۔ اے ایمان والو، تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صبر کے جیسے اولو العزم رسولوں نے کیا۔ جو نیک کام بھی کیا جائے دنیاوی غرض، نمود نمائش اور شہرت یا معاوضہ کے غرض کے بغیر، صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کیا جائے تو اس کو کیا کہا جائے؟ اخلاص۔ قرآن پاک میں تقریباً 7 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، 7 مقامات پر مخلصین لہ الدین، اطاعت گزاری کو اللہ کے لیے خاص کریں۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کی 2 شکلیں پیدا ہوتی ہیں، مادی صورت یعنی ظاہری اور جسمانی، اور دوسری روحانی صورت جس کا تعلق ارادہ اور نیت سے ہوتا ہے۔ تقوی عربی زبان میں بچنے، پرہیز کرنے اور لحاظ کرنے کو کہتے ہیں۔ تقوی کا اصل تعلق دل سے ہے۔ التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے یعنی دل کی طرف اشارہ کیا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو۔ کما حقہ، ڈرنے سے مراد استطاعت کے مطابق ڈرنا ہے۔ اخلاص و تقوی اخلاقی بلندی کا آخری زینہ ہے۔ عفت و پاکدامنی اور لوگوں سے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ عفت و پاکدامی، عفاف والغنا۔ اللہ کے آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کلی مغفرت کا اعلان فرمایا۔ قیامت کے دن میدان حشر میں سب سے پہلے مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا اور میں فخر نہیں کرتا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور میرے ہاتھ میں لوائے حمد کا جھنڈا ہوگا۔ یہ کس کا لوا ہے، کس کا جھنڈا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ خشیت ایک مسلسل عمل ہے اور دائمی بچاؤ احتیاط کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سادہ خوراک کو ترجیح دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص و محبت سے عبادت کرتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں ورم فرما جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی غلاموں سے برا سلوک نہ فرماتے تھے۔ دین کی تبلیغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی برتری نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوائے حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ ہر نیکی چاہے وہ کتنی چھوٹی یا بڑی ہو، اخلاص اور تقوی کے بغیر اس کی کوئی وقعت نہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اچھے اعمال بجا لانے کو اخلاص کہتے ہیں۔ تقوی کا تعلق ہے دل سے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک برتری کا معیار ہے تقوی۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یقیناً میری نماز، عبادت، جینا اور مرنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ عدل و احسان۔ عدل کا لغوی معنی پیرنا، برابر کرنا، افراط و تفریط یعنی کمی بیشی سے بچنے کے لیے کسی چیز کو برابر حصوں میں تقسیم کرنا کیا کہلاتا ہے؟ عدل۔ اصطلاح میں عدل کا مفہوم یہ ہے کہ حقدار کو اس کا پورا حق دیا جائے۔ ان اللہ یحب المقسطین، یہ سورۃ المائدہ میں ہے۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، سورۃ البقرہ میں ہے۔ اعدلوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، یہ سورۃ المائدہ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش اسلوبی سے یوں ختم فرمایا، تعمیر کعبہ کے وقت قریش مکہ میں حجر اسود کی تنصیب پر جو جھگڑا پیدا ہوا تھا، ایک بڑی چادر پر حجر اسود کو رکھا اور ہر قبیلے کے سردار کو اسی کونوں سے پکڑ مقرر مقام تک لے جانے کو کہا۔ عدی بن حاتم طائی اپنی قوم کا سردار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر سن کر وہ بھاگ کر شام چلا گیا تھا۔ شام۔ عدی بن حاتم طائی کو اسلام لانے کا مشورہ دیا، جو بعد میں مسلمان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ عدی بن حاتم اپنی قوم کا سردار تھا، یہ نبی وسلم کی بعثت کا سن کر شام بھاگ گیا تھا۔ مال غنیمت کی تقسیم کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں کھجور کی ایک سو کی شاخ تھی
جس سے ایک شخص کے چہرے پر خراش لگ گئی۔ عدی بن حاتم طائی اپنی قوم کا سردار تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کی خبر سن کر شام چلا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان فرماتے ہوئے عدی بن حاتم کی بہن کو خوراک، چادر اور سواری دے کر اس کے قوم کے قافلے کے ساتھ روانہ فرما دیا۔ بدلہ لینے کی قوت کے باوجود کسی کو معاف کرنا احسان کہلاتا ہے۔ حسن کا مطلب اچھائی، خوبصورتی اور عمدگی ہے۔ معاشرت کا مطلب ہے مل جل کر اکٹھی زندگی بسر کرنا ہے۔ حقیقی مسلمان ہوئے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ اور سلامت ہوں۔ غزوہ بدر میں تین مجاہدوں کے لیے ایک اونٹا، علی المرتضی رضی اللہ عنہ، ابو لبابہ انصاری رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اونٹا۔ علی المرتضی، ابو لبابہ انصاری اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اونٹا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحش کہنے والے نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکڑیاں چن کر لانا میری ذمہ ہے۔ ایک دفعہ نجاشی شاہ حبشہ کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو ان کے ہاتھ میں ایک چڑیا ہوتی تھی جس سے وہ کھیلا کرتے۔ یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ صحابی رسول سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنے ایک اعجمی غلام کو برا بھلا کہہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اللہ کی مخلوق کو عذاب نہ دو۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کو چوم رہے تھے کہ اقرع ابن حابس تمیمی نے دیکھا تو کہا کہ میرے تو 10 لڑکے ہیں، میں نے ان میں سے کسی کو نہیں چوما۔ اقرع ابن حابس تمیمی کی کتنے بچے تھے؟ 10 بچے۔ اقرع ابن حابس تمیمی کے 10 بیٹے تھے۔ مکہ مکرمہ میں غلہ کہاں سے آتا تھا؟ یمامہ سے۔ سیدنا ثمامہ ابن اسال یمامہ اسلام لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے عمرہ کیے مکہ مکرمہ تشریف آئے تو مشرکین نے انہیں اسلام لانے پر برا بھلا کہا، پھر اس نے یہ غلہ بند کیا تھا۔ تو مکہ مکرمہ میں غلہ یمامہ سے آتا تھا، سیدنا ثمامہ ابن اسال یمامی کے ہاتھ سے۔ جو غلام تمہارے موافق نہ ہو اسے بیچ دو اور اللہ کی مخلوق کو عذاب نہ دو۔ یہ ابو ذر غفاری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اسے کیا ہوا اس کی پیشانی خاک آلود ہو۔ حقیقی مسلمان وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ اور سلامت ہوں۔ سیدنا علی اور لبابہ انصاری رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر تھے۔ حسن کا مطلب ہے اچھائی۔ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں۔ ابو عمیر بھائی تھا سیدنا انس رضی اللہ عنہ کا، اس کی چڑیا مر گئی تھی۔ ثمامہ ابن اسال کا تعلق یمامہ سے تھا اور غلہ بھی مکہ میں یمامہ سے آتا تھا۔ گفتگو انسان کی سیرت، کردار، خیالات اور علمیت کا آئینہ ہوتی ہے۔ عجمی کو گونگا کہتے ہیں، عجمی گونگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ٹھہر کر نرم اور شیرین لہجے میں گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سننے والے کے بہتر فہم، سمجھ اور توجہ دلانے کے لیے ایک بات کو 3 دفعہ بھی دہرایا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا اور اس پر عمل کرنا فرض ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند تھی۔ مدینہ منورہ کو ہجرت کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی خاتون حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا کے خیمے کے پاس تھوڑی دیر قیام کیا۔ ام معبد مدینہ منورہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو کس بوڑھی خاتون کے خیمے میں قیام کیا تھا؟ ام معبد رضی اللہ عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے بارے میں فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو موتیوں کی لڑی جیسے پروئی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا شخص وہ ہے جس کی بدزبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں،
چند الفاظ میں وسیع معنی بیان کرنا یہ کیا ہے؟ پرمغز باتوں کو جوامع الکلم کا نام دیا گیا ہے۔ چند الفاظ میں وسیع معنی بیان کرنا یہ کیا ہے؟ جوامع الکلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فی البدیع خطبہ ارشاد فرماتے، نصیحت کی باتوں کو عام فقروں میں ادا فرماتے۔ غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے سامنے جو خطبہ دیا وہ اول سے آخر تک سوال و جواب ہے۔ غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیر الحبیش ہے، فاتح واعظ، امیر الحبیش، امیر الجیش۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کی باتوں کو عام فقروں میں ادا فرماتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فی البدیع خطبہ دیا کرتے تھے۔ سادہ عجمی کا معنی ہے گونگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے سفر کے دوران ملاقات ہوئی تھی۔ ام معبد رضی اللہ عنہا ہلاک کرتا ہے جھوٹ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی دو جماعتیں موجود تھیں، ایک جماعت صحابہ کی، دوسری جماعت امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کی تھی۔ اختیاری چیز سے مراد معاملات و معاشرت اور غیر اختیاری سے مراد محبت و میلان اتباع ہے۔ نماز عصر پڑھ کر ازواج مطہرات میں ایک ایک کے پاس جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنن و نوافل زیادہ تر گھر ہی میں ادا فرماتے۔ اذان صبح ہی کے ساتھ فجر کی 2 رکعات سنت نہایت اختصار کے ساتھ ادا فرماتے۔ ازواج مطہرات کی تعداد ایک زمانہ میں 9 تک پہنچ گئی۔ ایلا وقتی قطع تعلق کو کہتے ہیں۔ تمام ازواج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ محبوب تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے سونے کے کنگن پہنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کنگن ورس یا زعفران سے رنگ کر پہنتی تو بہتر ہوتا۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں بیمار ہو گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت مرض کی حالت میں سیدنا عبد الرحمن ابن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو ان کے پاس تازہ مسواک تھی، اللہم بالرفیق الاعلی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی عمر 63 برس تھی۔ قرآن مجید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو ام المؤمنین قرار دیا ہے۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنن و نوافل زیادہ تر گھر ہی میں ادا فرماتے۔ ازواج مطہرات کی تعداد ایک زمانہ میں 9 تک پہنچ گئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھ کر ازواج مطہرات کے گھر کو تشریف لے جاتے۔ تمام ازواج مطہرات کے پاس جڑا تھا ایک ایک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر 5 وقت نماز پڑھتے گھر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے حقوق میں عدل فرماتے۔ مرض الوفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ۔ آپ سے بات چیت کرنا پسند فرماتے، ناپسند فرماتے۔ بعد از نماز عشاء امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اصطلاح 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ امر کا معنی ہے حکم دینا، معروف کا معنی ہے نیکی، یعنی نیکی کا حکم دینا۔ نہی عن المنکر، نہی کا معنی ہے روکنا، باز رہنا۔ منکر سے مراد ہے برائی یا ناپسندیدہ بات۔ برائی یا ناپسندیدہ بات اور برے عمل سے روکنا کیا ہے؟ نہی عن المنکر۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس کی سورہ میں ہے آل عمران۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا مسلمان امت کا فریضہ ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ سورۃ آل عمران میں ہے۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ایک انفرادی فریضہ بھی ہے اور اجتماعی بھی۔ وہ اپنے خطبات اور مواعظ سے افراد کے ذہنوں کی آبیاری کرے تو لوگ اپنی رغبت سے نیکی کی طرف بڑھیں گے اور برائیوں سے نہ صرف خود بچیں گے بلکہ اس کو بھی تلقین کریں گے۔ کس کو چاہیے؟ علماء کو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا سورۃ التحریم میں ہے۔ اجتماعی سطح پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا صاحب اقتدار اور سیاسی طاقت رکھنے والے لوگوں کے پاس ہے۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنے کا فریضہ ایک مومن اور منافق کے درمیان پہچان کرا دیتا ہے۔ یہ ایک طرح جہاد کی قسم ہے۔ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل جہاد ہے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول بھیجے اللہ تعالیٰ نے۔
1,24,000 کم و بیش۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، سورۃ الصف۔ چنانچہ دوسروں کو نیکی کی طرف بلانے سے پہلا حق اپنی جان کا ہے۔ ان کے ہونٹوں کو کینچوں سے کاٹا جا رہا تھا، کن کے؟ جو دوسروں کو نیکی کی تلقین کرتے اور خود بھول جاتے ہیں۔ حکمت اور دانائی سے کام لے۔ جرأت اور بہادری کے ذریعے کلمہ حق کو بلند کیا جا سکتا ہے، یہ افضل جہاد ہے۔ صبر و تحمل امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضہ کی انجام دہی میں بہت اہم رکھتے ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی انجام دہی کے لیے حکمت و دانائی بنیادی جوہر ہے۔ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل جہاد ہے۔ نیکیوں کی اشاعت اور برائی کا سدجواب کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ عفو و درگزر سے کام لے کر لوگوں کو معاف کرنا سیکھے۔ المنکر سے مراد برائی یا ناپسندیدہ بات ہے۔ ہر شہری کو چاہیے کہ وہ پہلے خود بھی اس نیکی پر عمل کرے اور پھر دوسروں کو اس کی تلقین کرے۔ علماء کرام اپنے خطبات اور مواعظ کے ذریعے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں۔ سب سے بہترین امت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ معروف کا معنی ہے نیکی۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو بچاؤ آگ سے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے انتہائی ضروری ہے حکمت۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خوبی ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ کسب کمانے کو کہتے ہیں۔ حلال کے معنی ہے جائز اور درست۔ کسب حلال سے مراد ہے حلال طریقوں اور ذریعوں سے روزی کمانا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، سورۃ البقرہ۔ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق مت کھاؤ۔ مال کی فروخت میں اسے کم تولنا یا کم ماپنا اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں ایک وادی ہے جس کو ویل کہتے ہیں، ویل للمطففین۔ یا رب کہیں پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کس شخص کی؟ حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ سب سے بہتر کمائی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھوں سے کما کر حاصل کرتا ہے۔ حلال ذرائع میں نیک نیتی کے ساتھ حلال چیزوں کے کاروبار، مثلا کھیتی باڑی، زمینی پیداوار، صنعت و حرفت۔ اللہ تعالیٰ نے دھوکہ دہی، رشوت اور ظلم و زیادتی کے ذریعے حاصل کی ہوئی آمدنی کو حرام قرار دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کھیتی باڑی کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی باڑی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے درزی تھے۔ ادریس علیہ السلام درزی تھے۔ سیدنا نوح علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ سیدنا ہود علیہ السلام تجارت کرتے تھے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام لوہے کے ذرے بناتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی اور تجارت کی۔ پھر جب نماز جمعہ ہو چکے تو اللہ تعالیٰ کے فضل، رزق حلال۔ فضل کس چیز کو کہا ہے؟ رزق حلال کو۔ حلال طریقے سے روزی کمانا ہر مسلمان پر فرض قرار دیا ہے۔ اس کے برعکس حرام کمانے والے کا دل پتھر کا ہو جاتا ہے۔ معاشرہ فساد کا شکار ہو کر دو طبقوں، امراء اور غرباء میں بڑھ جاتا ہے۔ معاشرے میں انارکی پھیل جاتی ہے۔ سیدنا ادریس علیہ السلام کپڑے سیتے، درزی تھے۔ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق مت کھاؤ۔ سیدنا داؤد علیہ السلام لوہے کی تلواریں اور آلاتِ جنگ بناتی تھیں۔ حلال ذرائع آمدنی ہے، زمینی پیداوار، مزدوری، فضول خرچی اور گمراہی ناجائز آمدنی کے اثرات۔ سیدنا نوح علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے اور بکریاں چراتے۔ حرام لقمہ کھانے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی 40 دن تک۔ حضرت نوح علیہ السلام کرتے بڑھئی کا کام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چرائے بکریاں۔ محنت کرنے والے اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ حلال آمدنی کے ذرائع کھیتی باڑی اور تجارت۔ حقوق العباد سے مراد انسانوں کے حقوق ہیں۔ وہ کم سن بچہ جس کا باپ فوت ہو گیا وہ یتیم کہلاتا ہے۔ دور جہالت میں عرب یتیموں کے ساتھ بدسلوکی کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں یتیموں کے حقوق کے متعلق مسلسل اخلاقی ہدایات دیتے رہے اور اسے اصل کامیابی قرار دیا ہے۔ یتیموں کا مال کھانا بڑا سخت گناہ ہے، انہ کان حوبا کبیرہ۔ چنانچہ اسلام نے یتیموں کو وراثت کا حق دلایا اور ان کے ولیوں کو بھی ضابطوں کا پابند ہے۔ جہالت میں ولی یتیم لڑکیوں سے نکاح کر لیتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں میں سے ان نیک دل لوگوں کو اپنے برابر مقام دیا جو بے ولی اور لاوارث یتیموں کی کفیل ہو۔ میں اور کسی یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں 2 انگلیوں کی طرح قریب ہوں گے۔ ایسا گھر جہاں یتیم کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہو سب سے اچھا گھر قرار دیا گیا ہے۔ سب سے اچھا گھر جہاں یتیم کے ساتھ حسن سلوک ہو۔
یہ بیوہ عورتوں کی لامحدود سوگ کو صرف چند ماہ کے زمانے میں محدود کریں، صرف 4 مہینے 10 دن تک کی عدت کی کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن، 4 اشہر و عشرہ۔ اسلام نے شوہر کی جائیداد میں بیوہ کا بھی حصہ رکھا، بیوہ عورتوں کو دوسری شادی کی اجازت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ اور مسکین کے دوڑ دھوپ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا قرار دیا۔ قیامت کے دن میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولوں گا تو دیکھوں گا کہ ایک عورت مجھ سے بھی پہلے اندر جانا چاہتی ہے۔ میں پوچھوں گا تو کون ہے؟ تو وہ کہے کہ میں ایک بیوہ ہوں جس کی چند ننھی یتیم بچے تھے۔ بیوہ عورت اور مساکین پر خرچ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی مانند ہے۔ معذور افراد سے ہجرت جیسا فرض بھی معاف کر دیا گیا ہے۔ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک غیر مسلم بوڑھا شخص، اندھا شخص بھیک مانگ رہا ہے۔ خدمت خلق انسان کو سب سے افضل انسان بنا دیتی ہے۔ مسافر 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو ہمارے پاس بطور مہمان ٹھہرے، دوسرے وہ جن کے ساتھ ہم شریک سفر ہو۔ ایک مصرف ابن السبیل یعنی مسافر کا بھی قرار دیا ہے زکوٰۃ کے مصارف میں۔ اہل قرابت اور محتاجوں اور مسافروں کا ان کا حق دیتے رہو۔ جس شخص کے پاس کوئی زائد سواری ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی سواری کسی ضرورت مند کو دے دے۔ بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے کو فائدہ پہنچائے۔ صاحب جائیداد متولا یتیموں کی جائیداد کی دیکھ بھال اور نگرانی کا معاوضہ نہ لے۔ بیوہ عورت مساکین پر خرچ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی مانند ہے۔ نہ تو اندھے پر گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے۔ معذور افراد سے ہجرت جیسا فرض بھی معاف کر دیا گیا ہے۔ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو دوسری انسانوں کو نفع پہنچائے۔ یتیم کی جمع ہے یتامہ۔ بے عورت کے سوگ کی مدت ہے 4 ماہ 10 دن۔ مہر حق ہے بیوی کا۔ انسان کے لیے سب سے بہتر ذریعہ آمدنی مال غنیمت کے بعد اس کے ہاتھ کی کمائی ہے۔ اس کے بعد تجارت، زراعت اور ملازمت ہے۔ ہاتھ کی کمائی مال غنیمت کے بعد سب سے بہتر ذریعہ آمدنی ہے۔ دیانتداری سے کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ میری امت کا 9 حصے رزق تجارت۔ 9 حصے رزق کس میں؟ تجارت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی اور تجارت بھی کی۔ رزق حلال کی تلاش کو جہاد قرار دیا گیا ہے۔ رزق حلال، من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کاروباری بددیانتی میں مبتلا تھی۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم ذخیرہ اندوزی بھی کاروباری بددیانتی کی ایک بڑی مثال ہے۔ جو شخص کسی خوراک کو 40 دن تک ذخیرہ کرے تو اللہ تعالیٰ سے بری اور اللہ اس سے بری ہے۔ امت مسلمہ کا 9 حصے رزق تجارت میں ہے۔ انسان کے لیے سب سے بہتر کمائی ہاتھ کی کمائی ہے۔ سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دیانتداری دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دیا۔ رزق حلال کی تلاش کو جہاد قرار دیا گیا ہے۔ کاروبار میں دیانتداری یہ ہے کہ تاجر اپنا مال بیچنے کی غرض سے جھوٹ نہ بولے۔ رزق کا سب سے زیادہ حصہ ہے تجارت میں 9 حصے۔ کاروباری بددیانتی میں مبتلا تھی سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم۔ ذخیرہ اندوزی کرنے والے سے اللہ تعالیٰ بری ہوتا ہے۔ 40 دن تک ذخیرہ اندوزی کرنے والے سے اللہ تعالیٰ بری ہوتا ہے۔ کم تولنے والوں کے لیے ہے ویل للمطففین، وہ ہم میں سے نہیں جس نے دھوکہ دیا۔ سورج اور چاند کے حساب سے دن اور رات بنتے ہیں۔ الشمس والقمر بحسبان، سورۃ الرحمن میں۔ سورج اور چاند ایک حسابی مقرر سے چل رہے ہیں۔ جس دن یہ نظم و ضبط نہ ہوگا وہی دن قیامت کی ظہور کا ہوگا۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اس دن انسان الٹی ہوئی پتنگوں کی مانند ہو جائیں گے اور پہاڑ ڈھنکی ہوئی روئی کی مانند الٹے پھریں گے۔ زمین کے اندر کشش شکل ختم ہو جائے گی۔ حج جیسی عظیم عبادت بھی سال بھر میں صرف ذوالحجہ کے مہینے کے مخصوص دن میں ہی فرض ہے۔ قواعد و ضوابط کو قانون کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی قوانین انسانی فطرت کے مطابق ہیں۔
ایک مرتبہ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی تو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا اسامہ ابن زید سے سفارش کو کہا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کی پاسداری اور احترام کی مثال صلح حدیبیہ ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب سیدنا ابو جندل رضی اللہ عنہ کفار سے بھاگ کر رسول کی خدمت میں آ گئی تو کفار کے انہیں واپس مانگنے پر آپ سب نے انہیں واپس فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نظم و ضبط کا پابند بنایا ہے تمام کائنات کو، ترازو میں بھی اعتدالی ہے، مندرجہ بالا سب چیزوں سے انحراف ہے۔ قیامت کے دن انسان الٹے پھریں گے پتنگوں کی مانند۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین کے لیے بنا رکھا ہے کیلیں، والجبال اوتادا، اوقات مقرر کرنے سے انسان اپنے کام انجام دینے مستعدی سی۔ اہل ایمان کی خصوصیت ہے کہ وہ اپنی نمازوں کو مندرجہ بالا تمام پابندی کرنے والے، حفاظت کرنے والے، نگرانی کرنے والے ہوتے ہیں۔ روزہ میں سحور و افطاری کی پابندی سنت ہے۔ حج کے دوران نہیں کرنا چاہیے گالی گلوچ۔ سورج اور چاند حساب سے قیامت کے دن لوگ پتنگوں کی مانند ہوں گے۔ تمام عبادات نظم پابندی، وقت کی پابندی سکھاتی ہے، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ قبیلہ بنو مخزوم کی عورت نے چوری کی تھی۔ لفظ اتحاد عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے ایک ہونا۔ ملت سے بنا یعنی ایک امت یا ایک قوم۔ اتحادی ملی سے مراد امت مسلمہ کا ایک ہونا ہے۔ لفظ اخوت کا معنی ہے بھائی چارہ۔ باہمی شفقت و مہربانی میں تم اہل ایمان ایک جسم کی مانند دیکھو گے۔ اتحاد اور اتفاق کو امت مسلمہ کی روح قرار دیا گیا ہے، اور آپس میں تنازع نہ کرو، پس تمہارے اندر کمزوری واقع ہو جائے گی، تمہاری ہوا کھل جائے گی۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت پہنچاتا ہے۔ اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑے تو ان میں صلح کرا دو۔ اسلامی عبادت مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اتحادی ملی کا درس دیتی ہے، اور آپس میں تنازع نہ کرو، پس تمہارے اندر کمزوری واقع ہو جائے، تمہاری ہوا اکڑ جائے گی۔ تمام مسلمان بھائی ہیں۔ باہمی شفقت و مہربانی میں تم اہل ایمان کو ایک جسم کی مانند دیکھو گے۔ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ اخوت کا معنی ہے بھائی چارہ۔ بھائی چارہ ایک نعمت ہے۔ پاکستان کو ترقی یافتہ بنانے کے اسلامی اصولوں پر چلیں۔ اتحاد کا لفظ ہے عربی کا، اخوت کا معنی ہے بھائی چارہ۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو تامنے سے مضبوط ہوتا ہے اتحادی ملی۔ اسلام کے آنے سے قبل لوگ آپس میں تھے دشمن۔ اختلافات کی صورت میں بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ جہاد کا لفظ جوہد سے نکلا ہے، جس کی لفظی معنی ہے کسی کام کے لیے کوشش و محنت کرنا اور اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے اپنی ساری طاقت لگا دینا، لیکن اصطلاح میں اس کا مفہوم ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے کوشش کرنا۔ لیکن یہ تم پر لازم قرار دی گئی ہے جہاد۔ یہ ہم کو ناگوار لگتی ہے لیکن یہ لازم ہے۔ سورۃ البقرہ میں ایک آیت ہے۔ فتنہ کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے راستے میں روڑے اٹکائے جائے، اور یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا ظلم ہے۔ والفتنة اشد من القتل۔ پوری دنیا میں دین اسلام کے عادلانہ نظام کو نافذ اور غالب کرنے کے لیے دعوت اسلام کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کی طاقت استعمال کی جائے، جس کو اقدامی جہاد کہتے ہیں۔ تو جہاد کے مقاصد کتنے ہیں؟ 5 مقاصد ہیں۔ اقدامی جہاد یہ فرض کفایہ ہے، اپنے دفاع اور حفاظت کے لیے جہاد کرنا یہ دفاعی جہاد ہے، فرض عین ہے اور کسی پر فرض ہے۔ تیسرا مقصد ہے اس کا فتنہ دفع کرنے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے، اور چوتھا مقصد ہے مظلوموں کی مدد کے لیے جہاد کرنا، اور عہد چکنے کی صورت میں جہاد کا حکم ہے۔ مجاہدین کی فضیلت، جنت تلواروں کے سائے میں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ جہاد کی ضروریات پوری کرنے کے مالی قربانی بھی ضروری ہے، اس سے اسلام نے مالی جہاد قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد قیامت تک جاری رہے گا، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث ہے۔ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، الجہاد الی یوم القیامہ۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جہاد کرتا ہے۔ جو شخص جہاد میں حصہ لیتا ہے اسے مجاہد کہتے ہیں۔ جو شخص جہاد میں مارا جائے اسے شہید کہتے ہیں۔ جس نے مجاہد کے گھر والوں کی خبر گیری کی اس نے بھی جہاد میں حصہ لیا۔
شہید کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں۔ تو یہ تھے اسلامیات جماعت ہاشم کی کچھ امپورٹنٹ سکیورز جو اس ویڈیو میں ہم نے کور کی۔ ملتی ہے اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔